الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو پچھلی محفل میں اظہار رائے کی آزادی اور اسلام اس تعلق سے چل رہی تھی۔ ہم نے بہت ساری باتیں اپنی گفتگو کے درمیان لانے کی کوشش کی تھی کہ حقیقت کیا ہے، اور یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے زبان پر، ان کے قلم پر بالکل پابندی عائد کر رکھی ہے، ان کو باندھ کے رکھ دیا ہے، جکڑ کے رکھ دیا ہے، ان کے فن ابھر کر سامنے نہیں آ پا رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے پاس وہی علماء کرام ہیں جو پچھلی محفل میں تھے، مولانا عبدالہادی عمری مدنی حفظہ اللہ لندن سے، مولانا ابو ظفر حسان ندوی ازہری بھیونڈی سے، اور مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظہ اللہ دہلی سے۔ آپ تمام علماء کرام کا استقبال ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے علماء کرام سے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے زبان کی آزادی، انسان جو چاہے بولے، جو چاہے لکھے، جو چاہے بنائے، اسلام نے کتنا آزاد اور کتنا پابند رکھا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے زبان کے تعلق سے کہ انسان جو کچھ بھی اپنی زبان سے کماتا ہے اس کے بدلے میں جہنم میں جائے گا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں عمری صاحب ذرا آپ روشنی ڈالیں کہ ایک مسلمان کس قدر آزاد ہے، اس کی زبان، اس کا قلم، وہ کس قدر اظہار کر سکتا ہے اپنے فن کا۔ دیکھیے، اس میں دو حصے ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پر اظہار خیال، اس کی آزادی، اس پر تو گزشتہ تفصیل سے بات ہوئی کہ اسلام نے بالکل انسان کو آزادی دی ہے غور و فکر کرنے کی، بولنے کی، اور اسی طرح رائے مشورہ وغیرہ، اس پر کافی زیادہ اہمیت بھی دی گئی ہے۔ بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ دیکھیں، صحابہ کرام سے مشورہ ہوتا اور جو مناسب سمجھتا وہ رائے دیا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر حتیٰ کہ وہ سلیکشن جہاں ٹھہرنا ہے وہاں پر کچھ صحابہ کرام کی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے مختلف تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کی روشنی میں اور جنگی پالیسی کے نتیجے میں ان کی رائے قبول فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی آزادی تھی کہ وہ کھل کر اس پر اظہار خیال بھی کرتے تھے۔ اسی طرح غزوہ احد کے مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کچھ رائے تھی، لیکن بعض صحابہ کرام کی رائے کچھ اور تھی۔ آپ نے ان کی رائے کو بہرحال مقدم سمجھا اور اسی کے مطابق عمل کیا گیا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے مواقع ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کرام بات چیت کیا کرتے تھے جہاں ان کو اجازت تھی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھیں کہ مختلف خلفائے راشدین کے زمانے میں اتنے بہت سارے واقعات ہیں جس کے اندر ان کو بولنے کی، غور و فکر کرنے کی مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ یہ تو اجتہادی مسائل وغیرہ میں ہوگے مولانا۔ اگر اسلام کے اصولوں کو کوئی چھیڑتا ہے، یہ جو مسلمہ اصول ہیں ان کے تعلق سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، اس کے فوائد اور نقصانات کے تعلق سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو اس کو پابند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ہو گیا ایک عام مشورہ جس کو کہتے ہیں اظہار خیال کی آزادی جس کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی جو نصوص ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ حقائق ہیں، اس میں اپنی رائے سے کوئی چیز کو آگے پیچھے کرنا چاہتا ہے تو وہاں پابندی لگ گئی اس پر، وہاں اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی 5 کے بجائے 4 نمازوں کی بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر کوئی رمضان کے بجائے شوال کے روزے فرض کر دے، رمضان کو چھوڑ دے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ مسلمات ہیں جو قرآن و سنت کے نصوص سے ثابت ہیں، اور مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کو مانتا ہے۔ ماننے تک آپ کے لیے آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی کر کے مسلمان نہیں بنائیں گے، لیکن جب مسلمان بن گیا تو 5 نمازیں پڑھنے کا وہ پابند ہوگا، رمضان کے روزوں کا وہ پابند ہوگا، وہاں اس کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو سمجھنا چاہے تو یہ تو سمجھیے کہ ہر ملک کا بھی قانون ہے، اگر مذہب کو آپ چھوڑ بھی دیں، ہر ملک کا اپنا دستور ہے۔ اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہوں تو وہاں کی ملکہ کے خلاف آپ بول نہیں سکتے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ ملکہ کیوں بنے، اس کا خاندان کیوں بنے، نیکسٹ اس کے بعد کوئی اور آدمی کنگ بن جائے یا کوئی اور عورت ملکہ بن جائے، یہ کیوں نہیں ہوتا وہاں پر؟ کیوں پابندی لگائی گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حد پر جانے کے بعد برطانیہ جیسا فریڈم آف ایکسپریشن کا حامل ملک
وہ بھی پابندی لگا دیتا ہے کہ یہاں تک تمہاری حد ہے اور اس سے آگے تم نہیں جا سکتے. یہی معاملہ دنیا کے ہر ملک کا ہے کہ وہ ایک لمٹ کے بعد ان کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. تو اگر وہ اسلام بھی یہی کہتا ہے تو اسلام کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں اور دوسروں کو بھول رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں ندوی صاحب بہت سارے جو جمہوریت پسند ممالک ہیں یا جہاں پہ سیکولرزم وغیرہ ہے وہاں پہ ایک آدمی پورے طور پر آزاد ہوتا ہے دوسرے شخص کے خلاف کھلم کھلا بولے، کھلم کھلا یہاں تک کہ گالیاں بھی دیتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. شریعت نے کیوں پابند کیا ہے ایک مسلمان کو کہ نہیں آپ کسی کی حرمت کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، کسی پر اس طرح کے الزامات نہیں لگا سکتے ورنہ قذف کے کوڑے لگیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ اسلام میں انسان کا احترام بنیادی تصور ہے، چاہے کوئی بھی ہو. کوئی بھی ہو، ہم کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتے. اور پھر اس میں اہل ایمان کا ایک خاص مرتبہ ہے، اور اہل ایمان میں انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک خاص مرتبہ ہے، کیونکہ وہ انبیاء ایمانیات میں شامل ہیں، ان پر ایمان لایا جاتا ہے. اگر ان کے بارے میں ذرا سی بدنیتی ہوگی یا شک و شبہات ہوں گے یا کوئی بدزبانی ہوگی تو ایمان ہفت ہو جائے گا. یہ اپنا نقصان ہے، اس سے ہم کو بچایا ہے. انبیاء کے جو متبعین ہیں ان کا ذریعہ ہم کو دین ملا ہے، وہ بھی دینی شخصیات ہیں، اس سے دین متاثر ہوگا، اس لیے وہاں پہ ہم پہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر کے معاملات میں ہم کو بھی آزادی ہے، لیکن گالی بکنے کی آزادی نہیں ہے. اور جگہوں پہ گالی بکنے کی آزادی، ہمارا کوئی آزادی گالی بکنے کی بلکہ مہذب آزادی. ہاں مہذب یہ تہذیب کا عمل نہیں کسی کو گالی دینا. دوسرے قوموں میں ہے نظام، گالی کے ذریعے چن کے آئے ہیں، گالی کے ذریعے ہٹائے جائیں گے. ہمارے یہاں اخلاص و تقویٰ سے چن کر کے آئے ہیں، اخلاص و تقویٰ سے ہٹائے جائیں گے. چنانچہ آپ دیکھیے جن خلفاء کو پسند نہیں کیا گیا اس پہ ان کے اخلاص و تقویٰ پہ بحث کی گئی ہے، ان کو اس جماعت سے نکالا گیا ہے کہ متقی نہیں تھے. یہ الگ کی بات ہے کہ بعد کے لوگوں نے لکھا ہے کہ 12 تو پکے تھے، اس میں ان کا بھی نام آتا ہے جن کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں. بالکل. تو یہ کہنا کہ اسلام نے پابندی بٹھا دی، پابندی نہیں بٹھائی. اسلام کی پابندیاں ہمارے اور آپ کے اور سب کے بھلائی کے لیے. یاد رکھا کہ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو بلاتے ہیں ان کو گالی بند دو، ایسا نہ ہو جواب میں اللہ کو گالی دیں. فَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بغیر علم، وہ نہ جانے تو ان کے معبود کا تم تذکرہ مت کرو، ان کو چھیڑو مت، ان کی مذہبی شخصیات کو مت چھیڑو. ہم نہیں کر، مسلمان نہیں کر سکتا. اور اگر اسلامی نظام حکومت آئے گا اور ان غیر مسلموں کی مذہبی شخصیات کے اوپر کوئی حملہ کرے گا مسلمان، اس کو سزا ملے گی اور اسلامی قوانین کی روح سے سزا ملے گی. تو ہم نہ دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے اور نہ چاہتے ہم پر کوئی کیچڑ اچھالیں. لیکن دوسروں کی خامیوں کو، دوسروں کی غلطیوں کو دنیا کے سامنے لانا چاہیے. اس کا طریقہ دو طریقہ ہے. ایک تو افراد کی غلطیاں ہیں، اس کے لیے قانون سازی ہے، آپ کا انٹیلیجنس کا محکمہ ہے، آپ کے میڈیا ہے. اور دوسری چیز جو مذہبی کمزوریاں ہیں اس کے لیے ریلیجیس کمپیریٹیو اسٹڈیز ہے، تقابلی مطالعہ ہے. آپ مطالعہ کیجئے، گفتگو کیجئے. میں خاص طور پہ یہاں ہندوستان میں ذکر کروں گا مولانا ثناء اللہ احمد رصیح رحمۃ اللہ علیہ کے حق پرکاش کا، کہ انہوں نے ایک غیر معمولی اجتہادی اور تجدیدی کام ہے. اور چونکہ ہم اس سے بے تعلق ہو گئے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدیوں پرانا کوئی عمل تھا، ورنہ ان کی جو خدمات ہیں اس سلسلے کی وہ ناقابل وہ ہیں، فراموش ہیں. اچھا اس لکھنے میں ہو سکتا ہے کسی کو مولانا کی کسی بات سے اتفاق نہ ہو یا ان کی تحریر میں شوخی آ گئی، اختلاف ہو سکتا ہے تحریر، لیکن مولانا نے کسی کی توہین نہیں کی ہے. اور جتنے لوگوں نے کیا ہمارے یہاں کسی توہین نہیں کی ہے. ہم نے اس سطح پہ گفتگو کی ہے جس سطح پہ قانون، تہذیب، علم اور فکر اجازت دیتا ہے. مولانا میں انشاءاللہ العزیز بریک کے بعد اپنی موضوع کو مکمل کروں گا. ناظرین اکرام یہاں پر ہم چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ پھر انشاءاللہ العزیز اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
اللہ کو پسند ہو، جو سنتوں کی پابند ہو، جو پیروی کرتی ہو صحابہ کرام کی، جسے فکر ہو عبادتوں کے اہتمام کی۔ جو ہوگی اسلامی اصولوں سے آراستہ، وہی ہے اللہ کے نزدیک کامیاب زندگی۔ کل شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Fridays provide In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? the space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified, so if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died? The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جہالت، ناانصافی، ظلم، ذات پات، رنگ و نسل، فرقہ پرستی، دہشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی۔ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اپنی نوعیت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس، مختلف مکتبہ فکر کے معتبر علماء کرام، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا۔ یہ ایک اتحاد کا کاروان امن، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اظہار رائے کی آزادی اور اسلام۔ وقفے کے بعد سب سے پہلے میں رضا اللہ عبد الکریم صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا، ایک اشکال بھی پیش کیا جاتا ہے اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی، جو دین کے بارے میں تھوڑا مطالعہ رکھتے ہیں، ادھورا ہی صحیح۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے، تو ایک شخص نے اعتراض کیا کہ آپ نے اس معاملے میں، اس تقسیم میں انصاف نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی بھی سزا نہیں دی، یعنی اس کے اعتراض کو برقرار رکھا۔ تو اس طرح کی چیز آج کیوں نہیں کا اعادہ ہو پاتا ہے؟ لوگوں کو کیوں اس سے روکا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی اسلامی اصول پر، حالانکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا، آپ زندہ تھے، موجود تھے، تو آج اگر کوئی آدمی اسلام کے کسی اصول کو لے کر کوئی کمی نکالتا ہے تو کیوں چراغ پا ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اظہار رائے کی آزادی ہے، اور اتنی دیر سے ہم لوگ اس موضوع پر بحث کر رہے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام نے آزادی رائے اور اظہار رائے کا پورا احترام کیا ہے اور پوری طرح سے اجازت دی ہے، لیکن اس کے حدود اور آداب بتائے ہیں اور متعین کیے ہیں۔ کون آدمی اختلاف کر سکتا ہے، کون آدمی اعتراض کر سکتا ہے، کون آدمی سوال کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عام آدمی جو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں ہے، اور فقہائے کرام پر تبصرے کر رہا ہے، علماء کرام پر تبصرے کر رہا ہے، قرآن شریف کی تفسیریں بیان کر رہا ہے، وہ چائے کو ہوٹلوں میں بیٹھ کر، اور سارے علماء کرام کی تجہیل کر رہا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیے، امامان دین کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عمر کے اعتبار سے سب سے بڑے امام ہیں، ان کے شاگردوں نے حضرت امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، ان حضرات نے اپنے استاد کے مسائل سے اختلاف کیا، لیکن ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کی بات بھی رکھی، اپنی بات بھی رکھی، دلیل کی روشنی میں۔ دلیل آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، اور کسی بھی امام کو کچھ بھی آپ کہنے لگ جائیں، دلیل کیا ہے جانتے تک نہیں، جانتے تک نہیں، تو یہ اظہار رائے نہیں ہوا، یہ بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے۔ یہ آپ ان کی ذات کو تختہ مشق بنا رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی آپ کو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت امام شافعی آئے، حضرت امام مالک،
اس زمانے میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہیں۔ دیکھیے استاد نے شاگرد کا، شاگرد نے استاد کا حد ادب ملحوظ رکھنے کے باوجود مسائل میں اختلاف کیا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل آئے، وہاں بھی اختلاف اور حد ادب ملحوظ ہے۔ حد ادب سے گر کر آپ اعتراض کریں اور اس پر کیچڑ اچھالیں، ان پر نازیبا تبصرے کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب دنیا کے معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو تخصص حاصل ہے، اس میں نہیں۔ کسی مرض کے سلسلے میں ڈاکٹر کے علاوہ دوسرے کی رائے قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن دین اتنا مظلوم ہے کیونکہ اس کا کوئی رکھوالا نہیں، جس کے پاس طاقت ہو تو جو آدمی بھی چاہتا ہے، دین پر سارے لوگ پورا سماج، مرد سے لے کے عورت تک، عالم سے لے کر جاہل تک، جو آدمی بھی چاہتا ہے، صحابہ کرام پر تبصرے ہو رہے ہیں، امامان دین پر ہو رہے ہیں، فقہاء کرام پر ہو رہے ہیں، محدثین نظام پر ہو رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، آج اس سے بھی بڑھ کر لوگ کفر، تکفیر، تفسیق اور تجہیل تک کر رہے ہیں لوگ۔ اس واقعے کی طرف میں نے آپ کو اشارہ دیا تھا، جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، جی جی، اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے رسول اکرم کی تقسیم پر اعتراض کیا اس نے، آپ نے اس کو سزا تو نہیں دی، لیکن کیا فرمایا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ کہ آپ نے فرمایا کہ سارے پیمانے انصاف کے ملحوظ رکھنے کے باوجود یہ آدمی اعتراض کر رہا ہے، یہ اور اس طرح کے لوگ ہمیشہ نکلتے رہیں گے۔ ان من ذی ھذا، رسول اکرم نے فرمایا یہ اور اس کی نسل سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے۔ آج بھی اس زمانے میں بہت سارے اس کی نسل سے، اگر ویسی نسل نہیں جو افکاری نسل سے لوگ موجود ہیں، لوگ کسی کو بھی کافر بنانے، اس خمیر کے لوگ کسی کو بھی کافر بنانے میں ذرہ برابر پیش و پش نہیں رکھتے اور بڑے دھڑلے سے بنا رہے ہیں۔ تو یہ وہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی، اس کو گوارا کر لیا، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ سزا آج بھی اگر کوئی کرتا ہے تو ہم بھی کیا سزا دیتے ہیں اس کو، لیکن یہ ہے کہ اگر جیسے آج قانون ہے، ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے اور ڈاکٹر ہی کر رہا ہے تو قانون اس کو پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا ہے؟ پکڑتا ہے۔ ایک آدمی لا نہیں جانتا اور اس میں دخل اندازی کرتا ہے، عدالتوں کو مشورے دے رہا ہے، اس کو لیکن اجازت نہیں مستشرقین ملتی۔ وغیرہ جنہوں نے علوم دینیہ میں مہارت حاصل کی ہے، بہت بڑے بڑے ماہرین ہوتے ہیں، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نالج نہیں ہوتا، ان کو معلومات ہے۔ جو مستشرقین کی آپ بات کر رہے ہیں، ایسے اورینٹیلسٹ جو مسلمان نہیں لیکن علوم اسلامیہ میں ان کی دلچسپی ہے، کوئی ایسا آج تک ان کا اعتراض سامنے آیا دلائل کی روشنی میں جس کی علماء حق نے بر وقت تردید نہ کی ہو؟ کوئی ایک اعتراض ایسا نہیں ہے ان کا جس کی علمی روشنی میں تردید نہ کی گئی ہو۔ نہیں، بالکل تردید ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ پابندی پر، کہ لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، کہ اگر ایک مسلمان اس کو لگتا ہے کہ اسلام کا یہ اصول مناقشے کے قابل ہے۔ دیکھیے اسلام کے جو مسلمات ہیں، جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، اس پر کوئی گفتگو نہیں کی جا سکتی، اس معنی میں کہ آپ یہ کہیں کہ میں جی چاہوں گا تو، یا مجھے سمجھ میں آئے گا تو رمضان کے روزے رکھوں گا، یا زکوٰۃ ادا کروں گا، یا حج ادا کروں گا، اس کو اظہار آزادی نہیں کہا جائے گا۔ اظہار آزادی یہ ہوگا کہ آپ حج ٹرین سے کریں گے، کار سے کریں گے، ہوائی جہاز سے کریں گے، جو سہولتیں ہوں گی اس پر آپ بحث کر سکتے ہیں، مگر حج ہوگا ذی الحجہ کے مہینے میں، مکہ مکرمہ ہی جانا پڑے گا، حج لندن جا کر نہیں کیا جائے گا، حج کسی اور جگہ جا کر نہیں کیا جائے گا۔ یہ فرق ہے۔ سفر کے جو ذرائع ہیں یہ حالات کے اعتبار سے ہیں، اس پر آپ اپنی رائے دے اخبارات سکتے ہیں۔ وغیرہ میں اگر کوئی آرٹیکل آتا ہے، تصاویر وغیرہ آتی ہیں، کوئی رسوم وغیرہ آتے ہیں جس کو آرٹ کے نام پر دیا جاتا ہے، کارٹون، نہیں صرف کارٹون ہی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی تصاویر وغیرہ ٹھیک ہے، آرٹ کے نام پہ دیے جاتے ہیں، اور مسلم ملکوں میں پابندی ہوتی ہے کہ اس طرح کے چیزیں نہیں آنی چاہیے۔ کہتے ہیں یہ میڈیا پر پابندی ہے، میڈیا کو پابند کرنا ہوا، بیجا قید میں ان کو لانا ہوا، اس تعلق سے کیا؟ بھائی آپ ذرا یہ تو غور کریں، اگر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میری بیٹی کے خلاف کوئی لیٹر لکھتا ہے، غلط قسم کا ناشائستہ الفاظ استعمال کرتا ہے، بحیثیت غیرت مند باپ میں کبھی نہیں گوارا کروں گا کہ اس لیٹر کو آگے بڑھاؤں، میں اس کو میں اظہار آزادی نہیں کہوں گا، نہ کوئی میرے گھر کے دروازے پر دستک دیے بغیر اندر آئے۔
میں اس کو گوارا نہیں کرتا، تو آپ کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور اس کو گوارا کر لوں؟ کیونکہ نبی کی شخصیت جو ہے اس پر تو میرا ایمان اور عقیدے کا دار و مدار ہے۔ اگر نبی کی شخصیت مجروح ہو جائے تو پھر میں مسلمان کس بات کا، میرا ایمان کہاں باقی رہے گا، میرا عقیدہ کہاں باقی رہے گا؟ تو اس اعتبار سے کوئی مسلمان بھی چاہے ادنا ترین درجے کا بھی ہو، وہ اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ اور دوسری چیز جو اعتراض کیا گیا، کیا وہ حق بجانب ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی ایسی غلطی بتا سکتا ہے جس پر آپ تنقید کرنا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم کیا، کسی پر زیادتی کی، یا آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا؟ آخر آپ اظہار خیال کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام سیاستدان کی طرح ڈکٹیٹر تھے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبقے کو، ایک سماج کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اب آپ اس کو لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں جیسے ہٹلر نے کیا، مسولینی نے کیا، یا اور بہت سارے لیڈروں نے کیا؟ کون سا ایسا پہلو ہے جس پر آپ تنقید کرنا چاہتے ہیں؟ مولانا ندوی صاحب، حق کے مطالبے کے لیے پروٹیسٹ جو کرتے ہیں، سڑکوں پہ اترتے ہیں، دنگے جو ہوتے ہیں، اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اس میں آپ اسلام کو نہ گھسیٹیں۔ نہیں، ہم اسلام کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اسلام نے اظہار رائے کی کس قدر آزادی دی ہے؟ اسلام میں پوری آزادی ہے، ملکی قوانین کے رسم و رواج کے مطابق اگر اصول شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہے تو ہر ذریعہ اسلام میں قابل قبول ہے۔ صرف دنگے فساد نہ کریں۔ نہیں، مطلب سڑکوں پہ اتر کے اپنے حقوق کا مطالبہ، بالکل ہم کر سکتے ہیں، بھوک ہڑتال ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ ہڑتال نہیں کر سکتے کہ ہم مر جائیں گے، مرنے تک مرنے کی اجازت نہیں۔ کام وام کو روک دینا، ٹھپ کر دینا۔ ایسا ہے نا، اس میں اگر اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ باقی نہیں بچا ہے، یہ کسی ایک بتا رہا ہوں، اور بھی ہے نا، اگر سامنے والا اس کے سوا کوئی زبان سمجھنا نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ ہمارا کام سامنے والوں کو سمجھانا اور متاثر کرنا ہے۔ اگر وہ یہ زبان نہیں سمجھتا جو تہذیب و اخلاق کی زبان ہے، اب وہ عادی ہے سڑکوں پر ہنگامہ کرنے، پروٹیسٹ کرنے کا، تو ہم کو بھی کرنا پڑے گا تاکہ ہماری سن لے۔ صرف ہم اتنا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہنگامہ نہ پیسفلی کریں، امن کے ماحول میں آپ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتے ہیں سڑکوں پہ اتر کے، لیکن ہنگامہ نہ کریں، جی، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ پہلے ہم بسوں کو، گاڑیوں کو، سرکاری املاک کو، سرکاری نے خانگی بھی املاک کو جلانا، نقصان پہنچانا، اس کی قطعاً اجازت ہم نہیں دیتے، لیکن اگر آدمی جیسے کہتے ہیں کہ یہ جمہوری حق ہے، ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اگر ایک آدمی اپنی بات کرنے کے لیے سڑک پر آ رہا ہے، اس کو آپ نہ روکیے، اظہار خیال اور اپنا جو ظلم اس پر ہوا ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم صرف یہ کہیں گے آپ املاک کو نقصان نہ آپ اس پہنچائیے۔ پہ غور کیجیے کہ یہ حوصلہ آپ نے دیا ہے، ہم نے نہیں دیا ہے۔ ہم نے آپ سے بات کی، آپ نے منہ موڑ لیا، ہم نے لکھ کے دیا، آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، ہم نے اپنے جلسوں میں بات کی، کوئی جواب نہیں آیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہنگامے کرتے ہیں ان کی آپ سنتے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے تاکہ آپ سن لیں، اور اگر آپ نے شرافت سے سنا ہم مجھ سے زیادہ شرافت برتیں گے، آپ کا خط لکھ دیں گے، ایسا ایسا ہے آپ کر دیجئے۔ جی رضا اللہ صاحب، اس تعلق سے آپ مزید معلومات؟ دیکھیے، اپنا حق مانگنے کے لیے ہزار طریقے ہیں، ہم نے ہزار طریقے اختیار کیے اور پھر ہمیں حق نہیں ملا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جمہوری طریقے ہیں جو اس ملک کے قانون نے ہمیں دے رکھے ہیں کہ آپ یہ اپنائیے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، فلاں جگہ جا کر بھوک ہڑتال کے لیے بیٹھیے، فلاں جگہ جا کر آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کسی کو نشانہ نہیں بنائیں گے، آگ نہیں لگائیں گے، توڑ پھوڑ نہیں کریں گے، کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے، نازیبا خطوط لے کر کسی کے کارٹون بنا کر کہیں پر آگ لگا کر، یہ سب چیزیں ہم نہیں کریں گے۔ مہذب دائرے میں رہتے ہیں۔ نہیں، اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں میں۔ کسی بھی اسلامی ملک تو جمہوری ملک اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ اسلامی ملک میں آپ یہ تسلیم کیسے کر رہے ہیں کہ تمام طریقے وہاں پر ضائع ہو گئے، کوئی اور راستہ رہا ہی نہیں سوائے اس کے؟ ہم نے تو پہلے کہا نا کہ اور راستے ہیں موجود، عدالتیں موجود ہیں، ممبر موجود ہیں، خطیب موجود ہیں، اخبارات موجود ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنی بات، اپنی رائے رکھ سکتے ہیں، اور اجازت ہے تمام مسلم ممالک لیکن اس میں اگر ہمیں اخبارات وغیرہ میں جس طرح کے آرٹیکل، جس طرح کے مقالات چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ نہیں، ہر ملک کے اپنے حالات اور اس کے تقاضے ہیں، اس لیے یہ ایک جنرل پیمانہ نہیں ہے کہ ایک ہی طریقہ ہر جگہ استعمال کیا جائے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا
آزادی رائے اور اسلام، فریڈم آف ایکسپریشن، اسلام نے اپنے رائے کی آزادی کے لیے اپنے ماننے والوں کو کیا اختیار دیے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے علماء کرام کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے عقیدے میں اگر کچھ فساد تھا، کچھ گڑبڑی تھی، تو انشاءاللہ العزیز یہ باتیں آپ کے لیے اصلاح کا سبب بنیں گی۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اکٹھا کرے اور ہم سب کو وہی چیز دکھائے جو حق ہے، اور باطل کو باطل دکھائے اور اسے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔